الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سلیکٹڈ سورہز کی اسٹڈی ہم کر رہے ہیں، سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، اور اس دوران ہم نے تھوڑی سی بریک لی ہے، اس میں ہم گرامر پڑھ رہے ہیں۔ گرامر میں ہم نے اسمیہ جملہ سے متعلق کچھ پڑھنا شروع کیا، 2 ویکس پڑھا اور آج تیسرا ویک ہے۔ اس میں ہم حروف مشبہ بالفعل کی کچھ اگزامپلس لیں گے۔ ان کو ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن کچھ مزید اگزامپلس کے ساتھ اس کو ریوائز کریں گے۔ اس کے علاوہ کوشش کریں گے کہ اسی ٹاپک پہ ایک اور چیز بھی ڈسکس کر لی جائے آج کی سیٹنگ میں۔ اس کے بعد نیکسٹ ویک بھی کلاس اسی طرح ریگولر اسی ٹاپک پہ یعنی گرامر پہ ہی ہوگی، اور پھر فالوئنگ ویک جو ہوگا اس پہ بریک ہوگی، ایک ویک کی، ہم 1 یا 2 ویکس کی بریک لیں گے دسمبر کی، جب جو لاسٹ ڈیکیڈ آتا ہے اس میں انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم سورہ بقرہ کو ریزیوم کریں وہیں سے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا۔ حروف مشبہ بالفعل، یہ حروف ہیں، اصل میں بنیادی طور پہ یہ حروف ہیں، لیکن یہ حروف خاص حروف ہیں۔ اس سے پہلے ہم ایک اور ٹائپ آف حروف بھی پڑھ چکے ہیں، حروف جر انہیں کہتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے حروف جر جب کسی اسم سے پہلے آتے ہیں تو ان کو حالت جر میں لے جاتے ہیں، یعنی وہ اسم حالت جر میں چلا جاتا ہے۔ اسے اس کمبینیشن کو جار مجرور بھی کہتے ہیں، اسے مرکب جاری بھی کہتے ہیں۔ وہ ایک ٹائپ آف حروف ہو گئے، ایک گروپ آف حروف ہو گیا جو یہ کام کرتا ہے۔ یہ حروف مشبہ بالفعل جو ہے یہ ایک اور گروپ آف حروف ہے۔ یہ گروپ آف حروف کیا کرتا ہے، اس کی خاص بات کیا ہے؟ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ جب کسی جملہ اسمیہ سے پہلے آتا ہے، جملہ اسمیہ، پورے جملے کی بات کر رہے ہیں، اس سے پہلے حروف جر میں ہم نے ایک اسم کی بات کی تھی، اور حروف مشبہ بالفعل کے بارے میں ہم کیا کہہ رہے ہیں، پورے جملے پہ داخل ہوتے ہیں، پورے جملے کے اوپر ایکٹ کرتے ہیں، جملے سے یہ ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، یعنی جو مبتدا ہے اس کو حالت نصب میں چینج کر دیتے ہیں، اور خبر کو تبدیل نہیں کرتے، اور مبتدا جو ہے وہ پھر اگر انا ہو تو انا کا اسم کہلائے گا، اور خبر جو ہے وہ انا کی خبر کہلائے گی۔ بس یہ سب حروف جو اس گروپ میں ہیں یہ یہی کام کرتے ہیں۔ امپورٹنٹ چیز جو ہم نے پیچھے دیکھی پڑھی وہ یہ تھی کہ ہمیں پہچاننا ہے مبتدا کو اور خبر کو، کیونکہ مبتدا اور خبر ضروری نہیں کہ ایک ہی ترتیب میں آئے، وہ ترتیب بدل سکتے ہیں۔ کبھی مبتدا بعد میں بھی آ جاتا ہے، خبر پہلے آ جاتی ہے۔ تو یہ جو حروف مشبہ بالفعل ہیں یہ مبتدا کو چینج کریں گے چاہے وہ کہیں پہ بھی ہو، اور خبر کو چینج نہیں کریں گے چاہے وہ انا کے فوراً بعد ہی کیوں نہ آ رہی ہو۔ بس یہ ایک لائن جو تھی، یہ ٹیک اوے ہے، یہ یاد رکھنے والی چیز ہے کہ حروف مشبہ بالفعل مبتدا کو چینج کریں گے اسمیہ جملے میں، چاہے وہ مبتدا جملے کی ابتدا میں آ رہا ہو یا بعد میں آ رہا ہو۔ اگزامپلس لیتے ہیں۔ انا، انا کی یہاں پہ اگزامپلس نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے کافی تفصیل سے ڈسکشن ہو گئی ہے اس کے اوپر۔ انا ہے ایک اور حرف مشبہ،
تو انا جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ جملے کے شروع میں آتا ہے. نارملی جب جملہ کوئی بات چل رہی ہو تو اس کے شروع میں انا کا استعمال کیا جاتا ہے. انا کا مطلب کیا ہے؟ بے شک. انا جو ہے بے شک اور یقیناً کے ساتھ ساتھ کے معنوں میں بھی آتا ہے. کہ تو انا جو ہے نارملی یہ زور دینے کے لیے بے شک یقیناً کے معنوں میں یہ بھی آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی کے معنوں میں بھی آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جملے کے درمیان میں آتا ہے. جب کے معنوں میں آئے گا تو پھر آ، وہ جملے کے شروع میں تو نہیں آئے گا، تو یہ جملے کے درمیان میں آئے گا. جیسے اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد میں گواہی دیتا ہوں، ان کہ محمد رسول اللہ. محمد مبتدا ہے، رسول اللہ خبر ہے. محمد حالت نصب میں چلا گیا اور رسول اللہ پہ کوئی فرق نہیں پڑا، صلی اللہ علیہ وسلم. تو اشہد ان محمد رسول اللہ، اس میں انا جملے کے درمیان میں ہے. اور اس سے پیچھے اگر آپ دیکھیں، اس سے اوپر والا جملہ ان محمد رسول اللہ، بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں، اس میں انا جملے کے شروع میں ہے. یہ تھوڑا سا فرق ہے ان دونوں کے استعمال میں. انا جملے کے درمیان میں کہیں پہ آئے گا اور انا جملے کے شروع میں آتا ہے. اچھا، انا کے ساتھ ایک وہ پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا لام تاکید بھی استعمال ہوتا ہے اکثر. اس کے کمبینیشن میں انا کے ساتھ وہ استعمال نہیں ہوتا. انا لام تاکید کے بغیر ہی نظر آئے گا. تیسرا جو حرف ہے وہ ہے کأن. کأن جیسے کہ، جیسے کہ، گویا کے معنوں میں کأن. یہ حرف جو ہے یہ بھی آ، معنوں سے جیسے کہ واضح ہے، تشبیہ کے لیے، کسی چیز سے ریلیٹ کرنے کے لیے، اگزامپل کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگزامپل ریفر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگزامپل دیکھیں اس کی، کأن زیدن اسد. کأن جیسے کہ زید شیر ہے. اب یہ اصل میں جملہ تھا زید اسد، زید شیر ہے. کأن جو ہے، کأن اس نے اس میں معنی پیدا کر دیا گویا کے. اب گویا کہ زید شیر ہے، جیسے کہ زید شیر ہے، یعنی اس طرح جیسے کہ زید شیر، اس معنوں میں آیا. لیکن اصل میں ایکشن کیا ہے اس کا؟ جملے میں ایکشن وہی ہے کہ اس نے مبتدا کو حالت نصب میں چینج کر دی. کأن الطفل قمر، گویا کہ بچہ چاند ہے. کأنک من الپاکستان، گویا کہ تم پاکستان سے ہو، شاید تم پاکستان سے ہو، جیسے تم پاکستان سے ہو. لاکن، چوتھا حرف لاکن. لاکنہ جو ہے یہ اردو میں لیکن کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں یہ. لیکن کی طرح ہم نے اس کو استعمال کافی جگہ پہ دیکھا. ان القرآن بین لیکن یہ لیکن، یہ آپ نے دوسری لائن دیکھنی ہے ایگزامپل، لیکن الکافرین جاہلون. یہ لاکنہ جو ہے الکافرون جاہلون سے پہلے آیا تو اس نے مبتدا کو چینج کر دیا، الکافرون کو چینج کر کے الکافرین کر دیا. زید عالم ہے لیکن اس کا بیٹا جاہل ہے. زید عالم لیکن ابنہ جاہل. نبنا، نبنا حالت نصب، نبنہ جاہل، اس کا بیٹا مرکب اضافی، اس کا بیٹا جاہل. خبر جو ہے وہ اپنی اوریجنل حالت میں یعنی حالت رفع میں نظر آ رہی.
تو लाकिन्ना जो है ये भी आम तौर पे जुमले के दरमियान में ही नजर आएगा अमूमी तौर पे, लेकिन जहां पे भी हो इसका एक्शन वही होगा जो हम देख चुके हैं इससे पहले। उसके बाद लईता। लईता का मतलब है काश। लईता हसरत के मानों में, काश के मानों में आता है। काश इस्लाम गालिब हो। लईतल इस्लाम गालिबुन। अब ये देखिए इस्लाम जो है हालत नसब में है। लईत सिहत दाइमतुन। काश सेहत दाइमी हो। सिहत दाइमतुन। काश उसका बाप जिंदा होता। लईता अबाहु हय्युन। अबा, अबू से अबा, हालत नसब। अबाहु हय्युन। तो लईता पांचवा हरफ लईता। छठा हरफ लाअल्ला। ये लाअल्ला हम काफी दफा पढ़ चुके, काफी दफा हमने देखा है इसे कुरान मजीद पढ़ते हुए भी। लाअल्ला, लाअल्ला का मतलब है शायद, ताकि। है इसी ग्रुप से इसका ताल्लुक, तो फिर ये एक्शन भी वही लेगा। क्या एक्शन होगा इसमें? हालत नसब में जाएगा मुब्तदा। लअल्ला ज़ैदन सादिकुन। शायद जैद सच्चा हो। ताकि, शायद और काश के मानों में भी आता है ये। लअल्ला ज़ैदन मरीदुन। शायद जैद बीमार हो। अब यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट से हम मानी इसका निकालेंगे। जाहिर है कि यहाँ पे हम इसको ट्रांसलेट काश के मानों में नहीं करेंगे। उम्मीद है तुम खैरियत से हो। लअल्लका बिखैर। अब ये लअल्लका बिखैर जरा देखिए क्या है इसमें। जुमला इस्मिया कहाँ है और मुब्तदा पे क्या असर हुआ है, इस पे गौर कीजिए जरा। काफ, काफ जो काफ आ रहा है। काफ हाँ। काफ। हाँ, जी जी, असल में काफ। ये था इन्नका बिखैर। इन्नका, या इन्ना कह रहा हूँ, अंता बिखैर। अंता। तो अंता जो है वो अल्लाह के साथ जब आ गया, तो अब वो अंता अटैच्ड जमीर में चेंज हो गया, ला अल्लाह का बन गया। जिस तरह इन्ना के साथ आता है ना, इन्ना, अगर हम्म, अंता बखैर के साथ इन्ना आ जाता तो इन्ना का बन जाता। आपका। इसी तरह से डिटैच्ड जमीर जो है वो अटैच्ड जमीर में कन्वर्ट हो गई और ये ला अल्लाह का बन गया, ला अल्लाह का भी खैर। अंता, अंता सर वैसे भी मरफू हालत में है ना। हाँ जी, अंता हो या का हाँ, हो, ये जो जमायर हैं चाहे वो अटैच्ड हो या डिटैच्ड हो, चूंकि वो फिक्रा कैसे होता है जी? ला ला अल्लाह के अल्लाह अगर बगैर। ना होता फिक्रे में शामिल, जी तो जी ये अंत का होना था, अंत बखैर। जी, अंता भी खैर, अंता भी खैर। अंत हाँ, बखैर। और ला अल्लाह की वजह से अंत शिफ्ट हो गया काफ में, और बखैर वो आ गया। जी, ठीक, एग्जैक्टली जज़ाकल्लाह, एग्जैक्टली, बिल्कुल। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं अच्छा, ये एक नून, इन ननी, इसको नून विकाया कहा जाता है। हमने इसको, इस टर्म को यूज नहीं किया। ये असल में वो नून है जो जब आप ई की जमीर लगाते हैं ना, ई की जमीर, तो उस जमीर से पहले बाजुकात नून लगा होता है। नून, नून, और बाजुकात नहीं लगा होता। ठीक है, वो जो नून है इसको नून विकाया कहा जाता है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये बाजुकात आपको लगा हुआ नजर आएगा, बाजुकात लगा हुआ नहीं नजर आएगा। ये हम पढ़ भी चुके हैं और हमारी प्रैक्टिस में भी है, हम इसको समझते भी हैं। जैसे
انی اور اننی دونوں کا معنی ایک ہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، کبھی ہم انی بھی لکھا ہوا دیکھتے ہیں، کبھی اننی لکھا ہوا دیکھتے ہیں۔ اسی طرح سے کأنی بھی ہو سکتا ہے اور کأننی بھی ہو سکتا ہے، لاکنی لاکننی دونوں ہو سکتے ہیں، اس سے کوئی خاص فرق معنی میں فرق کوئی نہیں پڑتا، ہاں لکھنے میں استعمال میں آپ کو دونوں الفاظ مختلف جگہوں پہ لکھے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ اوکے، اچھا ایک اور جو چیز ہے وہ لیتا بتایا جا رہا ہے کہ لیتا کے ساتھ ہمیشہ آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا، استعمال ہے معنی میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن جب بھی آپ لیتا لکھا ہوا دیکھیں گے تو لیتا کے ساتھ ہمیشہ آپ کو یہ نون بقایا، نون جو ہے جو ضمیر ای کے ساتھ لکھا ہوتا ہے، نون بقایا اسے کہتے ہیں، یہ آپ کو لازماً لکھا ہوا نظر آئے گا لیتا کے ساتھ، لیتی کہیں پہ نہیں لکھا ہوا ملے گا، لیتا نہیں ہی ملے گا ہمیشہ۔ اسی طرح لعلہ جو ہے جب وہ آپ دیکھیں گے اس کو آپ ای کے ساتھ لگائیں گے تو اللہ کے ساتھ آپ کو کبھی نون بغایا نظر نہیں آئے گا۔ یہ دو ایکسیپشنل ایسے حروف بتا دیے کہ ان میں ایک کے ساتھ تو ہمیشہ لکھا ہوا نظر آتا ہے اور ایک کے ساتھ کبھی بھی لکھا ہوا نظر نہیں آتا، لعلی ہی نظر آئے گا، لعلنی نظر نہیں آئے گا کبھی۔ Okay، تو یہ آبزرویشنز ہیں، اس سے خاص فرق نہیں پڑتا، ان کو یاد رکھنا بھی ایسا کو ضروری نہیں ہے، لیکن جب آپ نے ان کو پڑھ لیا یا اب آپ جیسے جیسے اس طرح کے الفاظ آگے آئیں گے تو یہ observe that کہ یہ لعلی ہی لکھا ہوا مجھے مل رہا ہے، لعلنی واقعی کہیں پہ نظر نہیں آیا۔ اسی طرح لیتنی یا لیتنی، یہ لیتنی ہی آپ کو ملے گا، لیتی نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ایک اور بھی ہے یہاں پہ چھوٹا سا رول یہ بھی لکھا ہوا ہے، انا انا کا انا اور لاکنہ کو تخفیف کی حالت میں یعنی بغیر نون مشدد کے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا اب یہ تخفیف اور نون مشدد جو ہے اس کو پہلے ایبزارب کر لیجئے، نون مشدد، شد والا نون، شد والا نون، ان سب میں آپ دیکھ رہے ہیں آخر میں نون شد والا آتا ہے، ان ان کا ان لاکن، یہ چار الفاظ جو ہیں یہ کبھی کبھی آخر میں شد کے بغیر بھی استعمال ہو جاتے ہیں، شد کے بغیر بھی استعمال ہو جاتے ہیں، ان کا ان لاکن، ٹھیک ہے، یہ جب شد کے بغیر استعمال ہوتے ہیں تو ان کو ہم کہتے ہیں ہلکے ہو گئے ہیں، خفیف ہو گئے ہیں، اور یہ جو عمل ہے یہ تخفیف کا عمل کہلاتا ہے، ہلکا کرنے کا عمل، نون یعنی گویا کہ اس کا ویٹ کم کر دیا آپ نے، ٹھیک ہے، یہ الفاظ گویا کہ مخفف ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال یہ ٹرمز ہیں، یہ ان کے اوپر بہت زیادہ ہمیں ان کو صرف ایک دفعہ پڑھنا اور ان سے فیملیئر ہونا ضروری تھا، یہ تخفیف، مخفف، مخففہ، یہ آپ سمجھنا بیسیکلی بنیادی مقصد ہے اس کا، وہ یہ ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں جو شد کے ساتھ آ رہے ہیں، نون کے شد کے ساتھ، ان کو لائٹ کر کے زبان پہ ہلکا کر کے بھی استعمال کیا جاتا ہے، ان عمل کا متقن، متقن لکھا ہوا ہے پورا کا پورا اگر میں پڑھوں تو، ان نہ تھا اصل میں یہ، تو ان لکھ دیا یہاں پہ، ان نہ کو ان لکھ دیا، ٹھیک ہے، ان عملو کا لمتقن، انا کا جو افیکٹ آتا ہے کہ اپنے ساتھ والے اسم کو منسوب کر دیتا ہے، تو عملہ تو فعل ہے، ان یہ تھوڑی سی ایلیبریشن اگر ہو جائے کہ وہی کام کرے گا ان یا انا کرتا ہے۔ جی اصل میں اوریجنلی اگر آپ ہم اس طرح دیکھیں لفظ عاملہ کو، عاملہ
عملہ کو اگر ہم انڈیپینڈنٹلی لکھا ہوا دیکھیں تو صرف یہ 3 حروف اکٹھے کر کے جب لکھے عملہ کی فارم میں تو یہ فعل ہے. ہاں جی. لیکن اگر آپ اس کا اسم ڈھونڈیں تو وہ ہوگا عملن. عملن ٹھیک ہے. عملن جو ہے عملن اس کو اگر میں مرکب اضافی بناؤں کا کے ساتھ تو عملو کا بنے گا. عملو کا آپ کا علم آپ کا عمل سوری آپ کا عمل. ٹھیک ہے. اور عملو کا پہ اب میں اگر انا کو ایڈ کر دوں وہ تو اس اب نے وہ انا کا عملو کر دیا. ہاں جی عملہ 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 کر کر دیا. دے گا اسے حالت نصب میں. تو اب یہ عملہ جو ہے یہاں پہ لکھا ہوا یہ بالکل ویسا ہی عملہ ہو گیا جیسا کہ فعل میں لکھا ہوتا ہے لکھنے میں، لیکن چونکہ یہ ضمیر کے ساتھ مل کے آیا ہے تو اور فعل کبھی بھی اس طرح سے ضمیر کے ساتھ جوڑ کے لکھا ہوتا ہے لیکن وہ آپ کانٹیکس سے سمجھ جاتے ہیں وہ اس میں مفعول بن کے آیا ہوتا ہے. یہ تو بہت اچھی ایلیبریشن ہو گئی کہ عملہ جو ہے وہ آ گیا اور اس کے عمل سے عملہ بنا اور اس کے ساتھ ہی ہو گیا. یہ بالکل ایک بڑی اچھی تحقیق ہو گئی. جزاک اللہ. جی جی جزاک اللہ خیر. اچھا اب یہاں پہ جو انہوں نے یہ اگزامپل دی ہے یہ لام تاکید بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے. ہم نے پڑھا لام تاکید کہاں شامل ہوتا ہے، کو یاد ہے انا کے ساتھ نہ کے ساتھ. لام تاکید بھی اکثر شامل ہوا ہوتا ہے. ابھی یہاں پہ ایک اور چیز اب ہمیں نوٹ کرنی ہے اور اس کو آگے آبزرو کرنا ہے. وہ کیا ہے کہ جب آپ نے مخفف کر کے یوز کیا نا انا کو، یعنی شد کے بغیر یوز کیا، ٹھیک ہے، تو ان عملہ کا متقن، یہ تو چلیں مخفف کر کے آپ نے یوز کر لیا. یہاں پہ آپ کو لام تاکید نہیں ملے گا. یہاں پہ لام تاکید نہیں ملے گا. اچھا ان عملو کا لمتقن بھی ہو سکتا ہے. ان دونوں میں غور کریں کیا ہو رہا ہے. عملہ جو ہے وہ حالت ہے، اس پہ افیکٹ نہیں آ رہا. ہاں جی، عمل ہی رہا. پہلے کیس میں لام تاکید ایڈ نہیں ہوا، جی. دوسرے کیس میں لام تاکید ایڈ ہو گیا. ان وہی ہے لیکن پہلے کیس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان نے عملہ مبتدا کو کو چینج نہیں کیا، سوری چینج کر دیا. پہلی حالت میں دوسرے کیس میں ان نے مبتدا کو چینج نہیں نہیں. کیا، صرف لام تاکید آ رہا ہے. یہ جب آپ ان نا کو تخفیف کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں تو یہ دونوں استعمال نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ اس طرح کی چیزیں ہمیں بہت ریئر نظر آیا کریں گی، لیکن جہاں پہ بھی ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، جیسے بھی ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی ایسی ہی ریئر چیز پہ پہنچتے ہیں اور پھر وہاں پہ یہ معلوم کرنے میں مشکل ہوتی ہے کہ یہ لفظ حالت نصب میں کیوں چلا گیا، اس کے حالت نصب میں جانے کی وجہ کیا ہے. اور وہاں پہ بعض اوقات اس کو تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے. وہ کوئی نہ کوئی ایکسیپشنل کیس اسی طرح کا ہوتا ہے، بہت کم استعمال ہوتا ہے لیکن ایکسیپشنل کیس ہوتا ہے. جیسے یہاں پہ یہ انہوں نے بتا دیا کہ ایسا آپ کو کہیں نہ کہیں ملے گا. تخفیف کے ساتھ انا استعمال ہوا اور زور دینے کے لیے لام تاکید بھی استعمال ہوا. اس صورت میں جملے کی فارمیشن کیا ہوگی؟ اور جب تخفیف کے ساتھ انا استعمال ہوگا ان بن کے اور لام تاکید نہیں استعمال ہو رہا ہوگا تب جملے کی فارمیشن کیا ہوگی؟ تب کس طرح سے نظر آئے گا، کس حالت میں نظر آئے گا مبتدا؟ یعنی کمبینیشن آف انا
ود لام تاکید تخفیف کے کیس میں کیا ہوگی؟ اچھا اب ایک اور ایگزامپل دیکھیے، ایک اور ایکسیپشن آ گئی، انا اور کانا تخفیف کی حالت میں کبھی عمل کرتے ہیں، اس صورت میں ان کا اسم ضمیر شان مقدر ہوتا ہے۔ صاحب یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے پوشیدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ ہم یہ ٹرمز پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں، اگزامپل لیں گے تو اب آپ کو واضح ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ ان ٹرمز کے بغیر اس کو جلدی سمجھ جاتے۔ الشمس طالعۃ، الشمس طالعۃ لیکن المطر نازل۔ اب اس جملے پہ غور کیجئے، الشمس طالعۃ لیکن المطر نازل، مبتدا اور خبر، الشمس مبتدا، طالعۃ خبر، سٹینڈرڈ ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی خاص چیز اس میں نہیں ہے، لیکن کے بعد ہے تبدیلیاں، یہ لیکن نہ نہیں ہے، لیکن ہے، اس کا مطلب ہے لیکن نہ تخفیف کی حالت میں استعمال ہوا۔ اچھا یہ اس میں چینج لیکن تو جو نہیں ہے تھی، یہ جزم کے ساتھ نہیں ہے، اصل میں جزم ہی پیش تھا، کے ساتھ؟ جی اصل میں تو جزم ہی تھا، لیکن جی، وہ ساتھ ملانے کے لیے لاکینل بن گیا، زیر لگا۔ لگ گیا، ہے اوریجنلی جزم ہی، یعنی یہ تخفیف کے ساتھ لاکنہ استعمال ہو گیا۔ المطر نازل، افیکٹ نہیں کیا المطر نازل، اب یہ المطر جو ہے یہ چینج نہیں ہوا جی۔ اور ویسے کا ویسے ہی نظر آ رہا ہے۔ اب آپ ذرا تھوڑا سا غور کیجئے، تھوڑا سا پیچھے جائیں، جیسے ہم نے پڑھا، ہم نے لاکن کو کئی دفعہ دیکھا مختلف آیات میں، اور لاکن کے بعد ہم نے ہر یہ جو حالت نصب ہے وہ دیکھی بھی نہیں، نہ ہی ہم نے اس طرح پڑھا کہ لاکن کے بعد آنے والا اسم چینج ہوگا، اس لیے کہ ہم نے کبھی لاکن کو لاکنہ کا تخفیفی حرف نہیں پڑھا، ہم ان دونوں کو مختلف حالت میں مختلف ہی پڑھتے رہے، ہم لاکنہ کو تو حروف مشبہ میں پڑھتے رہے، لیکن لاکن کو ہم ایک مختلف لفظ کی صورت میں، ایک حرف کی صورت میں پڑھتے رہے، چونکہ ہم اس کو اس گروپ میں شامل ہی نہیں کرتے تھے، اس لیے اس سے ہم نے کبھی تبدیلی ہوتے ہوئے بھی آبزرو نہیں کی اور ہونی بھی نہیں چاہیے۔ اب چونکہ ہم یہاں پہ اس کتاب میں دیکھ رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ یہ لاکنہ جو ہے، یہ لاکن اور لاکنہ ایک ہی لفظ ہے، اوریجنلی یہ حروف مشبہ میں ہی ہے، لیکن یہ لاکنہ کی تخفیفی حالت ہے، اور تخفیف میں ہونے کے بعد اب یہ وہ کام نہیں کرے گا جو لاکنہ کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اب وہ اس گروپ سے نکل گیا۔ اب جو گروپ کی ایک خصوصیت تھی وہ تو یہ تھی کہ وہ مبتدا کو حالت نصب میں لے جائے گا، چینج کرے گا، جب یہ وہ کام ہی نہیں کرے گا تو پھر یہ اس گروپ سے بلونگ کر کے آپ اس کو ایکسیپشن کے طور پہ دکھا دیں، یا آپ اس کو علیحدہ لفظ کے طور پہ بتا دیں، دونوں صورتوں میں رزلٹ ایک ہی ہے۔ تو کچھ جگہوں پہ آپ کو جیسے اس کتاب میں بتا دیں گے کہ یہ وہی لفظ ہے اور اس کی تخفیفی حالت ہے اور ایکسیپشنل کیس ہے، یعنی یہ ایکٹ نہیں کرے گا لاکنہ کی طرح، اور کچھ کیسز میں یہ آپ کو آل ٹوگیدر ایک علیحدہ لفظ کی صورت میں ہی بتا دیں گے، جیسے کہ ہم پڑھتے رہے، ہم نے کبھی اس کو حروف مشبہ میں یعنی ان الفاظ میں پڑھا ہی نہیں، جب پڑھا ہی نہیں تو پھر یہ سوال ہی نہیں ہے کہ یہ ایکٹ کرے گا اس طرح جس طرح وہ کرتے ہیں، یہ نارمل حرف کی طور پہ ایکٹ کر رہا ہے جس کا کوئی اثر نہیں ہے، صرف اس کا مطلب ہے لیکن اردو کے معنوں میں ویسے ہی استعمال ہو رہا ہے، بس آگے چینج کوئی نہیں۔ تو یہ مختلف طریقے ہیں ان کو پڑھنے کے، یہاں پہ ہمیں فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ اب ہم چونکہ ایک اور ورژن پڑھ رہے ہیں،
تو ہمیں یعنی کسی جگہ پہ اگر کسی تفسیر میں کسی گرامر میں کہیں پہ ایسا لکھا ہوا نظر آئے تو وہ ہمیں بہت کو آؤٹ اسٹینڈنگ چیز نہیں ملے گی، وہ بہت ہی مختلف چیز محسوس نہیں ہوگی، اس کو ہم اب سمجھ لیں گے. وی کین ریلیٹ دیٹ ناؤ انشاءاللہ. سر اچھا یہ جی، جو ایک انا، سر جی جی انا اور کانا تخفیف کی حالت میں کبھی عمل کرتے ہیں، اس صورت میں ان کا اسم ضمیر شان مقدر پوشیدہ ہوتا ہے، اس کی کوئی، اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر ہم تخفیف کی حالت میں ان اور کان کریں تو اس میں ضمیر جو ہوگا، جو ہم پڑھتے ہیں ہو، ہوا، اس طرح کی والی ضمیر کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، جو جی وہ جو ضمیر ہے نا، جیسے جو جی، انا کے بعد ضمیر نے آنا تھا، جو اگر آپ سمجھ لیجئے ان کہ کا جیسے ہوتا ہے جی جی جی، یہ تو یہ گویا کہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ وہ تخفیف کی حالت میں چھپا ہوا ہوگا، یعنی کہ ساتھ لکھا نہیں ظاہر جائے نہیں گا؟ ہوگا. ہاں، ظاہر نہیں ہوگا، یہاں سے یہی سمجھ آتا ہے، واضح نہیں ہوگا. اگزامپل نہیں ہے اس کی یہاں پہ کوئی، لیکن وہ ہاں اگر کوئی صاحب اس پہ اگزامپل دے دیں نا، یا ریکویسٹ کرتے ہیں نا، مسعود صاحب سے کہ وہ اس میں ایڈ کر دیں کوئی چیزیں، ماشاءاللہ ان کی کافی انڈرسٹینڈنگ ہے ان چیزوں پہ. ذرا تھوڑا یہ وہ کلیئر ہو جائے گا ویڈیو مسئلہ. ایک بنا کے آڈیو تو دے دیں، تاکہ اس میں یہ ہے تھوڑی سمجھنے والی الیبریشن چاہ رہی ہے یہ چیز جی اس ڈفرینٹ پرٹیکولر کیسز پہ. پوائنٹ پہ آپ کہہ رہے ہیں. ہاں جی ہاں جی، انا اور کاننا جو ہے نا، ان کو تخفیف میں کرنا. ان کی حالتوں پہ یہ اگر ایک دو اگزامپل کے ساتھ کر دیں تو میرا خیال پھر اچھی طرح سمجھ آ جائے گا. مجھے بھی کلیئر نہیں ہو رہا، کبھی کا لفظ آ گیا نا، وہ اس میں کچھ کبھی ہوتا ہے اور کبھی سمجھنے نہیں میں ہوتا. دشواری ہو رہی ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے، اس کی فردر کوئی ایلیبریشن مجاہد صاحب سے کہتے ہیں ذرا اس کی اگر مزید اگزامپلس کے ساتھ کوئی تحقیق اس میں شامل کر دیں تو ذرا کوئک ہو جائے گا، اچھا ہو جائے گا. چلو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا. جزاک اللہ. ٹھیک ہے جی، اس کے بعد آ جائیے جناب، اگلی ایکسیپشن کون سی ہے؟ اگر ان حروف کے بعد ما زائد لگ جائے، یہی جو حروف ہم نے پیچھے پڑھے ہیں سارے، تو وہ ان حروف کا عمل روک دیتا ہے. یہ ہم نے دیکھا ہے کئی دفعہ، جیسے انا کے بعد اگر ما لگ جائے، انا کے بعد اگر ما لگ جائے، اس کو مائے کافہ کہہ رہے ہیں. یہ مائے کافہ یہ ٹرم استعمال ہو رہی ہے، جو اضافی ما لگ رہا ہے ان حروف کے بعد، اس کو مائے کافہ کہتے ہیں. یہ جب اضافی ایڈ ہو جاتا ہے انا کے ساتھ تو انما بن جائے گا، انما بن جائے گا، لیتا ما بن جائے گا. اس طرح بھی یہ کمبینیشن کے اندر بھی یہ الفاظ، یہ حروف استعمال ہوتے ہیں. اور پھر ہوگا کیا؟ پھر یہ جو الفاظ ہیں، یہ حروف ہیں، ان یہ گویا کہ آپ سمجھ لیں دوبارہ اس گروپ سے نکل گئے، یعنی ان کا وہ ایکشن نہیں ہوگا. جب یہ ماں کے ساتھ آ گئے تو اب ان کا ایکشن نہیں ہوگا. یا یہ سمجھ لیجئے کہ یہ درمیان میں ایک بفر آ گیا جس کی وجہ سے مبتدا پہ اب ایکشن نہیں لے سکتے. یہ ماں جو ہے اس ایکشن کو روک رہا ہے. مختلف طریقے سے اس کو الیبوریٹ کر سکتے ہیں، ایکسپلین کر سکتے ہیں، لیکن ریزلٹ کیا ہے؟ ریزلٹ یہ ہے کہ جس طرح لاکن اور لاکنہ کا اثر فرق ہو گیا، لاکنہ ایکٹ کرے گا، لاکن ایکٹ نہیں کرے گا، اسی طرح انا اور انما کا ایکشن فرق ہو جائے گا. انا ایکٹ کرے گا، انما ایکٹ نہیں کرے گا. یعنی گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ انما، انما، لیتما اس گروپ میں شامل نہیں ہے. اب اگر آپ سمرائز کریں تو سمری یہ بنے گی کہ وہ جو ہم نے پیچھے الفاظ پڑھے، 7 حروف جو پیچھے پڑھے، وہی حروف مشبہ بالفعل ہیں. جب وہ ویریشن کے ساتھ آئیں گے، جب ویریشن کے ساتھ آئیں گے تو ایکٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، اچھا، لیکن ایکسیپشن کی کھڑکی ہمیشہ ہمیں کھلی رکھنی ہے گرامر پڑھتے ہوئے. ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں اس کی. انما الاعمال بالنیات، حدیث ہم نے پڑھی ہے کئی دفعہ، انما الاعمال بالنیات.
اچھا آپ کو یاد ہوگا QC1 جب ہم نے پڑھا تو ہم نے انما کو ایک علیحدہ حرف کے طور پہ پڑھا تھا نا، یاد ہے نا آپ کو؟ انا، انا، انما، ان سب کو ہم نے مختلف الفاظ کی صورت میں پڑھا. اب ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ اصل میں تو انا ہی ہے، اس کے ساتھ ما ایڈ ہوا ہے، اور اس ماں کا ایک خاص نام بھی رکھ لیا، ماء کافہ اسے کہہ دیا. لیکن اثر کیا ہے؟ اثر یہ ہے کہ اب یہ انا والا کام نہیں کر رہا. انما الاعمال اوریجنل حالت میں آ گیا، دیکھیے بالنیات. انما المؤمنون، مؤمنین نہیں ہے، اخواتن. انما نحن مصلحون. اب یہ دیکھیے انا اگر خالی آتا نحنو کے ساتھ تو اننا بن جاتا، لیکن اب چونکہ انا خالی نہیں آ رہا، انا کے ساتھ پہلے ہی ما لگا ہوا ہے، تو اب نحنو اکیلا ہی آئے گا، سیپریٹ ہی آئے گا. انما نحنو نحن مصلحون. مصلحون. اور نحنو تو ہمیں ویسے ہی تبدیل ہوتا ہوا کسی بھی صورت میں نظر آنا ہی نہیں تھا، آتا ہی نہیں ہے. نحنو ابھی اپنی، جس طرح وہ پہلے بھی ایک اور جگہ پہ جیسے بتایا جاتا ہے کہ نحنو اوریجنل حالت ہے اور نا جو نا. ہے یہ منصوب حالت ہے، تو نحنو اپنی اوریجنل حالت میں، یعنی یہ ضمیر اپنی اوریجنل حالت میں نظر آ رہا ہے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ تبدیلی نہیں ہے. انما انت مذکر، دیکھیے ما لگ گیا تو اب انت علیحدہ ہی آئے انتا. گا، اٹیچ ہو کے نہیں آئے گا. انما انا رسول ربک، اب یہ اٹیچ نہیں ہوا، انا نہیں ہے یا انی نہیں ہے، سوری انی نہیں ہے، انما انا. انما هذه الحیات الدنیا متاع. انما اور حاضی، انا اور حاضی ہی نے خیر ویسے ہی چینج نہیں ہونا تھا. آپ دیکھیے کہ ویسے ہی کأنما القصر جمیل لیتم الانسان کامل عامل. لعلم الصناعۃ ناہضۃ. سب کیسز کے اندر جو مبتدا ہے وہ اسی حالت میں نظر آ رہا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. یہ ہے باٹم لائن اس ایکسیپشن کی، مائے کافہ اگر اضافی آ جائے تو. جی اس کے بعد اس ہے کو جی جی اس جی کو حصر کا مفہوم کہتے ہیں، جو کسی چیز کا جو ایفیکٹ ہے اس کو وہ محصور کر دیتا ہے. اس طرح کی جی چیز کہتے ہیں کہ حصر کا مفہوم پیدا ہوا ہے. جی آپ نے کہا، اور یہ ساتھ ہی یہ ٹاپک بھی آ گیا، جملہ اسمیہ میں تخصیص یا حصر کا مفہوم پیدا تخصیص. کرنا. حصر جو ہے مختلف طریقوں سے، بالکل آپ نے درست فرمایا، مختلف طریقوں سے حصر کا زور دینے کا، خاص کرنے کا، تخصیص کا مفہوم پیدا کیا جا سکتا ہے جملے میں. یہ حصر، تخصیص، قصر کا ورڈ بھی استعمال ہوتا ہے، بلکہ ان الفاظ کا مطلب ایک ہی ہے. یہ ہے کسی چیز کو اسپیشل کرنا، خاص کرنا، زور دینا، یعنی ایمفیسائز کرنا. اس کو یعنی تخصیص کا ورڈ آئی تھنک بڑا اچھا ہے، خاص کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو اس کو بھی انشاءاللہ ہم اسی کے اندر مکمل کریں گے. ہم ابھی میرا خیال ہے کہ تقریباً کلاس کے ٹائم کے اینڈ پہ تو پہنچ گئے ہیں. اس کو اب ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پہ رکھتے ہیں. حصر کا مفہوم اور پھر جملہ اسمیہ کو منفی بنانا انشاءاللہ یہ اگلی دفعہ پڑھتے ہیں. یا اگر آپ تھوڑا سا ٹائم دیں تو ہم یہ حصر کا مفہوم جو ہے اس کو ہم ساتھ کر لیتے ہیں، اس چھوٹے سے کر پارٹ. لیتے ہیں سر، چھوٹا سا پارٹ. ٹھیک ہے. میرا خیال یہ تو کر لینا چاہیے. جملہ اسمیہ میں تخصیص، یعنی اردو میں ہی جس طرح کا معنی ہے نا، ہی، جیسے اللہ، اللہ غفور اور اللہ ہوا غفور میں اب فرق جو ہے وہ ہی کا ہے. اللہ ہی بخشنے والا ہے. اللہ ہوا غفور. القرآن حق اور القرآن هو الحق. حق اگر ڈھونڈ رہے ہیں تو حق تو قرآن ہی ہے، وہی تو حق ہے. تو یہ ہے جو ایک طریقہ ہے اس کی تخصیص پیدا کرنے کا. اسی طریقے سے آپ کچھ اور طریقے بھی آگے، ایک پورا ٹاپک علیحدہ بھی آئے گا جس میں ہم زیادہ کمپریہنسولی اس کو پڑھیں گے.
ایک اور اگزامپل دیکھ لیجئے، اولئک مفلحون، اس کو اگر آپ نے چینج کرنا ہے تو کیسے چینج کریں گے؟ کیسے اس میں حسر کا معنی آئے گا؟ اولئک هم المفلحون، ہم المفلحون آ جائے گا، ہم المفلحون۔ الکافرون ظالمون، الکافرون ہم الظالم، هم الظالم اصحاب الجنت فائزون، هم الجنة اصحاب الجنة هم الفائزون۔ ہم الفائزون۔ تو یہ ہم یعنی اس کی جو متعلق جمع ضمیر بنتی ہے وہ ضمیر ایڈ کر کے حسر کا مفہوم پیدا کیا جا سکتا ہے۔ دس از ون وے آف ڈوئنگ اٹ۔ ایمفیسس ہو جاتا ہے زیادہ۔ جی بالکل، ایمفیسس کے لیے۔ اچھا جی، ھذا کتابو کا، هذا كتابك متعلق جو اس سے ضمیر بنتی ہے وہ آپ نے ایڈ کرنی ہے بس۔ هذا هي كتابك، ہاں، کتاب کتاب مؤنث ہے نا، مذکر ہے نا؟ مذکر ہے۔ هذا ہوا کتابک، ہوا کتابك، هذا هو كتابك۔ اچھا، اور پچھلی اگزامپلز اگر آپ دیکھیں تو ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ الف لام بھی ایڈ ہوتا ہے، یہاں پہ نہیں ہوگا۔ هذا ذالک کتابوں کا، نہیں، ضمیر ہم رکھیں گے، اشارہ نہیں ڈالیں گے، ذالکہ اشارے میں آ ضمیر جاتا ہے نا۔ اشارے میں۔ هذا هو کتابك، نہیں، هذا هو الكتاب، اچھا ہوا رہے گا، ہوا ہوا رہے گا، لیکن الف لام اس میں نہیں آئے گا۔ اس کی ایک نہیں وجہ ایڈ ہے، ہوگا۔ ہاں، نہیں ایڈ ہوگا، یہاں پہ آنا چاہیے لیکن یہاں پہ نہیں آئے گا، اس لیے کہ یہ مرکب اضافی ہے نا، کتابوں کا مرکب اضافی میں جو جو مضاف مضاف ہے ہے وہ الف لام کے نہیں، بغیر آئے گا۔ تو هذا هو کتابك۔ ھذا ہوا کتابک، الآخرۃ دار القرار، الآخرۃ دار القرار، قرار کی جگہ، قرار یہ بھی مذکر ہے سر، قرار اس میں بھی ہوا آ جائے گا، ہوا آ جائے۔ الآخرۃ ہوا دار القرار۔ ہاں، اس کو بس آپ نے دیکھنا ہے کہ آخرہ جو ہے یہ کیا ہے اصل میں۔ آخرہ جو ہے یہ تو مؤنث ورڈ ہے نا، مؤنث ہے۔ ہاں، تو یہ الآخرۃ ہیا بن جائے گا، ہی آئے گا، الآخرۃ ہی دار القرار۔ ہیا دار القرار۔ جزاک اللہ خیر۔ نہیں، اس میں سر ہم نے پہلا ورڈ دیکھا ہے، باقیوں میں ہم آخری ورڈ دیکھ رہے تھے کہ اس سے پہلے ہوا آئے گا یا ہی آئے گا۔ ہم اس کو الآخرۃ کو دیکھ رہے ہیں، پہلے اصحاب الجنت هم الفائزون۔ اچھا دیکھیے، ہمیں دیکھنا پہلے ورڈ کو ہی ہے، اصل میں پیچھے سب جو وہ ایک ہی استعمال ہو رہے ہیں نا، ان دونوں کا مذکر مؤنث کے حساب سے دونوں ایک ہی ہیں، تو اس لیے کنفیوژن ہوئی۔ اصل میں تو زور آپ پہلے ورڈ پہ دے رہے ہیں نا۔ پہلا ورڈ ہی دیکھ، ہاضا ہوا کا ہی تو جی جی ہاضا اصل میں الآخرۃ ہی دار القرار۔ اچھا جی پہلا ورڈ دیکھ، ہاں جی، پہلا زور جو ہے وہ تو پہلے پہ ہو رہا ہے، آخرت وہی تو ہے دار القرار، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ حسر اس کے لیے آ رہا ہے اور اس لیے ضمیر اسی سے متعلق ایڈ ہوگی۔ اچھا جی، اور ایگزامپلس اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں، ادروائز یہ ہے کہ ہم سر یہ جو پہلا فکر ہے، ان جی اللہ ہوا غفور الرحیم، پہلا فقرہ یہ اچھا یقیناً عربی سے اللہ ہی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ جی ان اللہ ہوا غفور الرحیم، اگر پہلے آپ حسر کا معنی ایکسکلوڈ کر کے نارمل بنا لیں پھر اس میں حسر ایڈ کیجئے، ان اللہ ان اللہ غفور غفور الرحیم، رحیم، اب اس میں حسر ایڈ کیجئے، ان اللہ ہوا غفور الرحیم، هو الغفور هو الرحیم۔ الغفور الرحیم۔
پہلے تھا ان اللہ غفور غفور الرحیم، رحیم، اب آ گیا ان اللہ هو الغفور الرحیم۔ والغفور الرحیم۔ نمبر 4 دیکھیے، یقیناً وہی بے وقوف ہیں، یقیناً وہی، یقیناً وہ بے وقوف ہیں، اس کو پہلے بنائیے۔ بیوقوف صفحا ہوتا ہے، صفحا، صفہا صفحا، انہم انہم هم السفهاء صفہاء انہم صفحا، صفحا، صفہاء 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 مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے کہ یہ صفحاء، صفہاء۔ اچھا، جب آپ اس میں حسر کا معنی پیدا کریں گے تو ہم کی ضمیر آ جائے گی بیچ میں اضافی، انہم ہم الصفہاء، انہم هم الصفحاء، انہم ہم الصفہاء، بے شک وہ ہی بے وقوف ہیں۔ انہم هم الصفحاء۔ یقیناً تو ہی توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ جی یہ بھی دیکھ لیجئے، یقیناً تو ہی توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا، اس میں سے ہی پہلے نکال دیجئے تو بلکہ اور آسان کر لیجئے، انکا، تو توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے، پہلے اس کو بنا لیں، تو انت توبہ قبول التواب کرنے والا، الرحیم، انت انکا، التواب انتا الرحیم، انتا توبہ انت قبول کرنے والا، توابن رحم کرنے والا، رحیم رحیم، انتا تواب رحیم، رحیم، ٹھیک ہے۔ اب اس میں یقیناً ایڈ کر لیجئے، یعنی انا، انت قابل چلا جائے گا، پھر انکا، انا کا بن جائے گا، انتا جو ہے وہ اب انکا اٹیچ ضمیر میں کنورٹ ہو جائے گا، قابل ان چلا کا جائے، انکا تواب تواب رحیم۔ رحیم۔ إنك أنت التواب اور اب اس میں حسر کا معنی پیدا کیجئے، انکا تواب رحیم میں، اب اس میں آپ نے ضمیر ایڈ کرنی ہے، انکا، انکا اس کے ہوا، ساتھ آپ نے کا والی ضمیر ایک اور ایڈ کرنی ہے، اور وہ اٹیچ ہو کے تو نہیں آئے گی، اب ڈیٹیچ ہو کے آئے گی، ہاں، انکا انکا انتا إنك أنت انک انت انتا، انت اور اب التواب تواب الرحيم رحیم نہ لگائیں، اب آپ لگائیں گے انکا انت التواب الرحیم۔ إنك انکا أنت انت التواب الرحيم التواب الرحیم۔ ہوا۔ ٹھیک ہے جی، یہ کچھ بات واضح ہو گئی۔ اب انشاءاللہ یہ آگے ہم پڑھیں گے، کہیں پہ آئے گا تو یہ آپ اس کو بہتر طور پہ سمجھ سکیں گے، انالائز کر سکیں گے انشاءاللہ۔ اچھا یہ ایک اور بھی ہے، یہ بھی دیکھ لیجئے، چلیں گے، الدار الاخرۃ حیوان، اخروی گھر یعنی آخرت کا گھر زندگی ہے، اس میں انا اور لام تاکید کا اضافہ کرنا ہے جی، الدار الآخرۃ حیوان، حیوان، اس میں انا بھی آئے، لام ان تاکید بھی آئے اور حسر بھی آئے، ان الدار الآخرۃ الآخرۃ انا لحیوان، اور لام تاکید اور ان حسر الدار بھی آنا چاہیے، الآخرۃ لحیوان، الدار الاخرۃ حیوان، اس میں سب سے پہلے انا لگاتے ہیں، ان الدار الاخرۃ، ان الدار الآخرہ دار الاخرۃ لحیوان۔ حیوان، نہیں ہو جائے گا جی، صرف حالت نصب میں چلا جائے گا نا، نہ لائیں تاکہ یہ سر، اچھا وہ پہلے والا اثر کے ساتھ آئے گا تو ان آئے گا نا سر؟ نہیں سمجھا نہیں آپ کی بات، یہ حسر کا مفہوم پیدا کرے، جی جی، انا اور لام تقید کا اضافہ کرے۔ ہاں جی اچھا 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 اچھا، جی جی، انا لگائیں گے نا آپ، ہاں انا لگا ان دیا، ان انہوں نے ان کہا انا ان لگائیں، آپ نے انا لگا دیا، الدار الاخرہ تو ایسے کیسے آ جائے گا نا، صرف حالت نصب میں چلا جائے گا، ان کی وجہ سے جی، تو یہ بن جائے گا ان 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 الدار الدار الاخرۃ، الآخرۃ آخرتا، آخر
دونوں کے دونوں آخرتا، چلے گئے نا. دونوں کے دونوں چلے گئے. لا، مرکب توصیفی ہے. ان الدار جی الاخرۃ حیوان، ویسے ہی آ گیا. اب اس میں لام تاکید ایڈ کر لیجئے. لام لا حیوان، ان الدار الاخرۃ لا حیوان. لحیوان. ٹھیک ہو گیا، مکمل ہو گیا. دو تاکیدیں آ گئیں، انا اور لام تاکید. اب حسر بھی لے کے آنا ہے. اب حسر بھی لے کے آنا ہے. حسر میں کیا ہوگا؟ ایک درمیان میں ضمیر اور ایڈ ہو جائے گی. ان الدار الاخرۃ. هم الحوایان. سر یہ دوبارہ ذرا بتا دیں، میری کال آ گئی تھی سر. ان الدار الاخرۃ لا جی حیوان. لا حیوان. لا حیوان. جی انا اور لام تاکید کے ساتھ ہی کیا بنے گا؟ ان الدار الاخرۃ لحیوان. جی ٹھیک ہے جی. اچھا، اب جی اس میں آپ نے حسر کا مفہوم پیدا کرنا. حسر کا مفہوم پیدا کرنا ہے. ایک ضمیر ایڈ کرنی ہے. ضمیر کس کے کس حساب سے زمین؟ ایڈ کریں گے؟ جس کی بات ہو رہی ہے. دار 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 الاخرۃ. آخرت کی بات ہو رہی ہے. جی جی جی، ہیا آئے گا، ہیا. اچھا، دار جو ہے یہ میرا خیال ہے مؤنث ورڈ ہے. ایسے ہی ہے. دار اور آخرت تو دونوں مؤنث ہیں. جی اسی لیے اس کے ساتھ مؤنث کی ہی وہ آخر میں ہیا ہوگی. آئے گا. جی، تو ہیا کی ضمیر آ جائے گی. جی ان الدار دار الاخرۃ. اب الاخرۃ وہ جو هي لام الحيوان. تھا، وہ جو لام تاکید تھا، وہ لام تاکید ہیا کے ساتھ، میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ہیا کے ساتھ ایڈ ہو جائے گا. ایسے ہی ہے. لام تاکید ہیا کے ساتھ ایڈ ہو جائے گا، لاخیہ بن جائے گا پھر. جی، لہی الحیوان بن جائے گا، کیونکہ یہ الف لام کے ساتھ آنا ہے. اب الحیوان بنے گا نا، تو لام تاکید جو ہے وہ ہیا کے ساتھ آ جائے گا، لہی الحیوان بن جائے گا. لاخی الحوایان. دیکھیے، لام جب آپ نے نا حسر کا مفہوم پیدا کرنا ہے تو آپ نے ضمیر ایڈ کرنی ہے اور الف لام لگانا ہے حیوان کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو جو لام پہلے سے لگا ہوا ہے نا، لام تاکید جو ہم جی نے اس جی کے ساتھ لگایا تھا، اس کے ساتھ جی تو الف لام نہیں لگ سکے گا. تو جی بالکل. اللام جو ہے تاکید والا، اس کو ہیا کے ساتھ لگائیں گے، لہی الحیوان. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. تو بس میرا خیال ہے یہاں پہ آ کے ہم اس کو مکمل کرتے ہیں. اس کو سر اگر لام ہم اس طرح پڑھ لیں، ہی یل حوایان، لام اپنی جگہ پہ نہیں رہے گا. نہیں، اس میں ہمیں الف لام بھی ایڈ کرنا ہے نا. جو پیچھے ہم نے اگزامپلس دیکھی، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ حسر کا مفہوم پیدا کریں گے تو الف لام بھی آگے جو ہے نا، ایڈ کر. جی وہ ایڈ ہوتا ہے پیچھے. تو اچھا وہ اچھا ایڈ اچھا، کرنے کے لیے آپ کو وہاں سے لام کو شفٹ کرنا پڑے گا. شفٹ کرنا. ہاں جی، پھر ٹھیک ہے. ہاں، وہ شفٹ کر کے ہیا کے ساتھ آ جائے گا. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے جی، دعا پڑھ لیتے ہیں. آج کی کلاس یہاں پہ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ویک میں انشاءاللہ اس سے آگے چلیں گے. ہم کوشش کریں گے کہ یہ انشاءاللہ. والا جو جملہ اسمیہ والا پارٹ ہے، اس کو ہم مکمل کر لیں گے اگلے ویک میں، اور اس کے بعد پھر ایک ویک کی بریک ہوگی، اور پھر ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ میں. شہر صاحب، آپ نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ اس بک کا آپ جو ہے وہ لنک شیئر کریں گے، تو وہ شاید آپ نے نہیں کیا. جی یاد سوری، نہیں رہا. میں ابھی اس کے میں شیئر کر لیتا ہوں. میں ابھی شیئر کر لیتا ہوں اس کے ساتھ. جزاک اللہ. بہت شکریہ جی. دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانك سبحانک اللهم اللہم وبحمدك وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرک و نتوب الیک. نستغفرك ونتوب إليك. الیک. بہت شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.